کہنے والے نے کہا کہ اگر تیرے قبضے میں شام اور یمن کا ملک ہو، اس وقت وہ وہاں کا رہنے والا ہوگا، اس نے شام اور یمن کا نام لے دیا، آپ کسی بھی ملک کو مراد لے لیں، اور سرحد روم کی سرحد تک تیری سلطنت ہو، یعنی پورے ایشیا پہ، یورپ پہ تیرا قبضہ ہو جائے، تو یہ بتاؤ جب تم دنیا سے جاؤ گے تو کیا یہ سلطنت ساتھ جائے گی؟ نہیں جائے گی۔ کیا چیز؟ دنیا سے صرف کفن، کپڑا، وہ بھی قسمت میں لکھا ہوا ہو تو، ورنہ کتنے ہیں بے گور و کفن، چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، جسم کا نام و نشان نہیں رہتا، وہ اس کے بغیر ہی دنیا سے گئے۔ مہربانی۔ تو ہم یاد رکھیں اس دنیا نے ساتھ نہیں جانا، یہ یہیں رہ جائے گی۔ تم پہلوان ہو یا تلوار سے لڑنے والے مجاہد ہو، یا کسی ملک کے بادشاہ ہو یا مزدور ہو، دنیا سے صرف ایک کفن لے جاؤ گے۔ بعض عارفین نے کہا انسان کا دنیا میں کیا حصہ ہے؟ جتنا کھا لیا، پہن لیا، باقی سب چھوڑ کے جانا ہے۔ اگر کھایا ہوا حلال ہوگا، کمایا ہوا جائز ہوگا، پہنا ہوا جائز ہوگا تو پکڑ نہیں ہوگی، ورنہ اس کی بھی پکڑ ہوگی، اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا میں 3 چیزیں پیاری ہیں، خوشبو، نماز اور عورت۔ عورت کا ذکر اس لیے نہیں کہ عورتوں کی طلب، بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک، غلط فہمی میں نہ رہے کوئی۔ اللہ نے ہم پر بڑی مہربانی کی ہے، کیا جو ہمیں ملتا ہے ہماری عبادت کا صلہ ہے؟ عبادت ہم کیا کرتے ہیں؟ جتنی ہم پر مہربانیاں ہیں، اللہ کا جتنا ہم پر کرم۔ میں ذرا سمجھانے کے لیے 1-2 باتیں کروں۔ ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، کتنا سانس لیتے ہیں، کتنی ہوا کھینچتے ہیں، کوئی میٹر لگا ہوا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ آکسیجن نام ہے، زندگی ہے وہ، اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں، بڑی اہم چیز ہے۔ ہسپتال میں آپ کو آکسیجن لینی پڑے تو کتنے کی ملتی ہے؟ ہزاروں روپے کی، وہ بھی صحیح والی خالص ملے تو ہزاروں روپے کی۔ اس کے لیے چند سانس آپ لینے کے لیے ہزاروں دیتے ہیں، یہ کھلے سانس لے رہے ہیں، آکسیجن مل رہی ہے، قدر ہے؟ میں نے صرف سمجھنے کے لیے بات کی ہے۔ انسان غور کرے، گرمی ہے، سردی ہے، خزاں ہے، بہار ہے، برسات ہے، یہ سارے موسم آپ کو الگ الگ حاصل کرنے پڑیں تو آپ پر کیا گزرے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سارے موسم دیتا ہے، ان موسموں سے آپ کے جسم پر جو اثرات ہوتے ہیں، کتنی غذائیں ہیں۔ آج ہم نے رب تعالیٰ کو بھلا دیا، یاد نہیں رکھتے کہ اس کی ہم پر کتنی مہربانی، کتنا احسان ہے۔
ہم اس کے خود سے مستحق نہیں ہیں، ڈیزرو نہیں کرتے، یہ اس کی مہربانی ہے، عطا فرماتا ہے۔ تو جیسے اس نے ہم پر احسان کیا، بے شمار نعمتوں سے نوازا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رب کی نعمتیں آگے پھیلائیں۔ میرے پاس ضرورت سے زیادہ ہے، جمع نہ کروں، اللہ کے بندوں کو پہنچاؤں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جب اللہ نے تجھے دولت مندی سے نوازا ہے تو خود کھا تو اوروں کو بھی کھلا، اس طرح تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمہیں ملا ہے دوسروں کو بھی دو۔ اگر تیرے ہاتھ میں قارون کا خزانہ بھی آ جائے تو بھی تیرے قبضے سے نکل جائے گا، تو مرنے کے بعد وہی ساتھ لے جائے گا جو تو نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، وہ تیرا ہے، جو چھوڑ جائے گا وہ تیرا نہیں۔ پچھلے اس کے لیے لڑیں گے، ایک دوسرے کو کاٹیں گے، اس سے کیا کریں گے، وہ تیرا نہیں ہے، جو تو نے خود اللہ کی راہ میں دے دیا وہ تیرا ہے۔ آپ بار بار کہیں گے مولانا صاحب اس طرح تو پھر دنیا کے لیے آدمی کوئی محنت ہی نہ کرے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ دنیا نہ کماؤ، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ دنیا نہ برتو، میں نے مالدار ہونے کو برا بھی نہیں کہا، میں نے صرف کہا مال کی محبت، دنیا کی محبت اپنے اندر نہ لاؤ، کیونکہ یہ جب اندر آتی ہے پھر آپ کنجوس ہو جاتے ہیں، بخیل ہو جاتے ہیں، ٹیڑھے مزاج والے ہو جاتے ہیں، رعونت آ جاتی ہے، غرور، تکبر، برائیاں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ نے جائز طریقے سے کمایا، بہت کمایا، لازمی بات ہے آپ کی زکوٰۃ زیادہ بنے گی۔ اب یہ زکوٰۃ رکھی تاکہ دوسروں کو دو، وہ تم سے جلیں نہیں بلکہ تم سے محبت کریں۔ تم ان کو دو گے وہ تمہارے خیر خواہ ہو جائیں گے، ورنہ ان کو دشمنی ہوگی تم سے۔ ہمارے لیے ہر حالت میں بھلائی۔ اس دنیا کی چاہ میں یہ قارون ظلم پہ اتر آیا، بغاوت پہ اتر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے خلاف ہو گیا، صرف کس لیے؟ دولت کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے۔ اللہ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتیں، استعداد، ایبلٹیز عطا کی ہیں، وہ اس کے ذریعے محنت کر لیتا ہے، ایفرٹس۔ بعض بہت ذہین ہوتے ہیں، بعض کندہن ہوتے ہیں، بعضوں میں بہت محنت کی صلاحیت، بعض سست ہوتے ہیں۔ تو انسان جتنی محنت ظاہر کرتا ہے آگے اس کو ریزلٹس ملتے ہیں۔ اب صلاحیت ملی ہے، دولت ملی ہے، تو کیا شریعت کی مخالفت کر دی جائے، فطرت کے خلاف ہو جائے؟ کیونکہ جو بھی فطرت کے خلاف ہوگا، شریعت کے خلاف ہوگا، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالی مفسدوں کو، فساد کرنے والوں، خرابی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں میں پھر ایک دو باتیں کروں۔ ایک انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے، ایک انسان طبیعت میں ضدی ہے، ایک انسان اپنے مزاج میں دوسروں کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے اس کو ہر وقت دوسروں کی پرواہ ہے، اپنی نہیں۔ ایک چغلی لگاتا ہے، ایک غیبت کرتا ہے، بیک بائٹنگ، کوئی چوری کا پسندیدہ، چوری کا شوق رکھنے والا، کوئی دوسروں کو دھوکہ دینے والا، کوئی راہ سے ہٹانے والا، کوئی خراب عادتیں ڈالنے والا۔ آپ کے سامنے ہر قسم کے لوگ ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کیا وہ فسادی ہیں یا نہیں؟
میاں بیوی میں لڑائی کرا دی، بہن بھائی میں لڑائی کرا دی، اولاد ماں باپ میں لڑائی کرا دی، دوستوں میں لڑائی کرا دی، لوگوں کو غلط بہکا کے ایک دوسرے کے خلاف۔ دنیا اسی کا نام ہے۔ ایک سیاسی پارٹی دوسرے کے لیے کیا کچھ بول رہی ہے، دوسری جواب میں کیا کچھ بول رہی ہے، ایک ملک دوسرے کے لیے کیا بول رہا ہے، دوسرا اس کے لیے کیا بول رہا ہے۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ان کو فرصت نہیں ہے ایک دوسرے کی برائی کرنے سے۔ کام کرو، نہیں، سارا وقت لگا دیں گے دوسروں کی برائی میں۔ نتیجہ کیا ہے؟ خرابی۔ صفائی نہیں کرنی، تنخواہ لے رہے ہیں، ڈیوٹی نہیں کرنی۔ اب حکومت بنائی ہے، تمہارے ذمے جو چیزیں ہیں، تم ٹیکس لیتے ہو لوگوں سے، ان کو سہولتیں فراہم کرو، نہیں کر رہے تو یہ فساد ہے یا نہیں ہے؟ اونچی۔ اچھا جی، آپ نے علم حاصل کیا، اب آپ کا کام ہے کہ جتنا آپ نے سیکھا ہے لوگوں کو سکھائیں، لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں، ان کی غلطیوں سے آگاہ کریں تاکہ وہ ان سے بچیں۔ آپ شروع ہو جائیں نبیوں کے خلاف، آپ قرآن کے خلاف، آپ صحابہ کے خلاف، آپ اہل بیت کے خلاف، آپ اولیاء کے خلاف، آپ سچ کے خلاف، آپ حقائق کو جھٹلانے لگ جائیں تو بتائیں یہ فساد ہے یا نہیں ہے؟ انسان عجیب چیز ہے، مانتا ہے کہ سچ اچھی چیز ہے پھر نہیں بولتا، پتہ ہے کہ جھوٹ بری چیز ہے مگر شوق سے بول رہا ہے، پتہ ہے کہ حرام کھاؤں گا نتیجہ برا ہے مگر نہیں رکتا، تو پھر اس کے لیے کوئی بھلائی جب آپ کے اندر برداشت کی، صبر کی صلاحیت رکھی گئی ہے اور آپ نہیں استعمال کر رہے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر ڈاکٹر نے کہہ دیا پرہیز کرو، آپ نہیں کر رہے، بتائیے آپ کو جو دوا سے یا جو احتیاط سے بہتری ملنی ہے وہ ملے گی؟ نہیں، طبیعت زیادہ بگڑے گی، زیادہ تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ تو اے انسان، تجھے اگر اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے تو اپنی عزت کو پہچان، رب کے احسان کو پہچان۔ تجھے رب نے نوازا ہے، علم و عمل سے دھوکہ مت کھا۔ یہ دنیا کسی کے کام نہیں آتی، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں، آج اس ہاتھ میں کل اس ہاتھ میں۔ غور کر، ایک ایک لمحے پر دھیان دے، وقت ضائع نہ کر، اور جو ملا ہے اس پر دھیان دے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ آنکھیں ملی ہیں تو کیا دیکھوں، کان ملے ہیں تو کیا سنوں، زبان ملی ہے تو کیا بولوں، ہاتھ ملے ہیں تو کیا چھوؤں میں، پاؤں ملے ہیں تو کس طرف چل کے جاؤں۔ ہم لوگ دھیان ہی نہیں دیتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ آپ کو ایک ہاتھ جیسا اللہ نے دیا ہے لینا پڑے کہیں مل جائے گا؟ کروڑوں روپے کا نہیں ملے گا۔ مصنوعی لگائیں گے تو وہ صرف دکھاوے کا ہوگا، اس میں وہ صلاحیت نہیں ہوگی۔ وہ اتنی نعمتیں رب نے دی ہیں تو اس کا احسان مان۔ ان ہاتھوں سے بجائے لوگوں کو خراب کرنے کے ان کی مدد کر۔ اچھا جی، حکم ہے جہاد کا، کافروں سے لڑ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف، توپوں کا رخ اپنوں کی طرف ہے، غیروں کی طرف نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ جی اس وقت فلاں دنیا میں یہودی مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کو جواب دیا جائے کہ جی باقی مسلمان اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ چاند دیکھ کر کرنا ہے، اور چاند کو دیکھنے کے لیے کیا مشینیں استعمال کریں یا نہ کریں۔ وہاں ان کو بتایا جائے کہ جی ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ جی ہم نے لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ہم تو اس میں لگے ہوئے ہیں، تمہیں اگر کوئی مار رہا ہے تو مارتا رہے، ہمارا تو یہ فیصلہ نہیں ہو رہا۔ ہم ان حالوں کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اے مسلمان، رب کو پہچان، اپنی پہچان حاصل کر تاکہ تجھے پتہ چلے کہ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے۔
کھانے کو جانور بھی کھا لیتے ہیں، سو لیتے ہیں۔ وہ لوگ جو وقت ضائع کرتے ہیں وہ بھی جی لیتے ہیں۔ کیا جیا پھر؟ کیا کیا؟ بس آئے، کھایا پیا، چلے گئے۔ کیا ملا دنیا سے؟ صرف کفن، وہ بھی نصیب میں ہوا تو ہمیں کہا گیا کہ ہم دنیا میں رہیں تو اس طرح کہ آخرت کی تیاری، اور آخرت کی تیاری کا مطلب صحیح کام کریں، صحیح کمائیں، صحیح خرچ کریں۔ مجھے یہ بتائیں